أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما دخلوا عليه پس جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قالوا عرض کرنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کر آئے ہیں گھٹیا قسم کی پونجی، فاوف لنا الکیل، پس پورا پورا دے دے آپ ہمیں غلہ، وتصدق علینا، اور ہم پر احسان فرما دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالی بدلہ عطا فرماتے ہیں صدقہ دینے والوں کو۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا معلوم ہے تمہیں، جانتے ہو تم کیا کیا تم نے یوسف علیہ السلام وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان جاہل تھے، قالوا، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں، قال انا یوسف وهذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو اللہ سے ڈرتا رہے اور تکالیف پر صبر کرتا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والے ہیں وہ، اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ یہ میری قمیص، ہذا یہ، فالقوہ، بس اس کو ڈال دو، علی وجہ ابی یأت بصیرا، والد صاحب کے چہرے انور پر آ جائیں گے وہ دیکھنے والے، وَأْتُونِي، اور آؤ، بِأَهْلِكُمْ، میرے پاس اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب،
فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 93 تک ہے۔ گزشتہ آیات میں تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور سارا ماجرا پیش کیا، کس طرح بنیامین کے ساتھ یہ ہوا، چوری کا الزام لگ گیا، چوری ثابت ہو گئی، وہ بھی رہ گئے، یہودا یا روبیل بڑے بھائی وہ بھی وہاں رہ گئے، اور ہم آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرما دیکھو، لا، آپ لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ فرما کر یعقوب علیہ السلام نے ان کو جب یہ حکم فرمایا تو یہ گھر میں، چونکہ اب قحط سالی کا زمانہ بالکل اینڈ پہ ہے اور گھر میں کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے کچھ اون اور کچھ کھالے وغیرہ اور کچھ اس طرح کے کچھ معمولی سے کھوٹے جو پیسے نہ لگنے والے ہو، کھوٹے لوگ کہتے پیچھے کرو، یہ لگنے والی چیز نہیں ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کون سی چیزیں ہیں، اس طرح کے کچھ سامان سومون انہوں نے اکٹھے کیے، تو وہ سارے لے کر یہ تیسری بار مصر روانہ ہوئے۔ مصر آ کر انہوں نے اچھا سوچا، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا پہلے اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، کیوں؟ یہ عزیز مصر کو تو پہلے دیکھ چکے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ وہ ان کی کتنے قدر کرتے ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں، تو فرمایا اگر ہماری بات نے کوئی ان پر اثر کر لیا تو پھر بنیامین کا بھی مطالبہ کر دیں گے، لیکن اگر وہ پہلے کیا ہو، ہماری باتیں نہ سنیں اور ہم کیا کریں، بنیامین کا مطالبہ کریں، کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ اچھا تم پھر آ گئے ہو، تم ان سب کو بھی اندر کر دو، یہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ تو یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایھا العزیز، اب یہ چونکہ زلیخا کا خاوند فوت ہونے کے بعد ان کا جو عہدہ تھا، وہ ریان ابن الولید جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اور کچھ مزید اختیارات بھی دے دیے تھے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بس کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے کہا اس مقام کے لائق آپ ہیں، میں نہیں۔ بڑا عجیب آدمی تھا، اسی کو چھوڑتا ہے، ہاں، بس اپنے ملک کے چیفوں سے پوچھ رہے کہ کرسی کیا ہوتی، مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پورا ملک کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن کہتے ہیں مجھ سے چھڑی نہیں لینی، یہ چھڑی مجھ سے نہیں لینی۔ ریان ابن الولید مصر کا بادشاہ ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بس آپ ہی ہے، اس کے قابل آپ ہیں، اور اپنا سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ تو یہ آئے، انہوں نے کہا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اور چونکہ یوسف علیہ السلام تو پہلے سے سارے حالات لے چکے تھے کہ گھر میں کتنے ہیں، اچھا تم کتنے بھائی ہو، اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، اچھا آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، والدہ زندہ ہے، فلاں 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 فلاں، یہ ساری تفصیلات تو پہلے لے چکے تھے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بنیامین بھائیوں میں تو سب سے چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام سے جب بنیامین کی ملاقات ہوئی تو اس وقت ان کے بھی 10 بچے تھے۔ ایسی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اسی اور کسی کا ہم تو ویسے بھی نہیں، دو ہی تک کا گزارا ٹھیک ہے۔ بنیامین کے بچے بھی 10 تھے، تو باقیوں کے یہ کوئی 390 افراد کا آگے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بہت بڑا کنبہ تھا یہ، حالات بڑے سخت۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہوں نے عرض کیا مسنا واہلنا الضر، ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، فاقوں پہ فاقے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، اور وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ ہم کھوٹے سا سامان لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے لیکن ہم لے کر آئے ہیں، اگر قبول کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہے، اور وتصدق علینا، یہ لفظ بڑا جی، وتصدق علینا لفظ مانا تو یہ کہ ہم پر صدقہ کریں، لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ ہم پر احسان کریں۔ یہ معنی اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ سارے پیغمبر زادے ہیں اور
رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ صدقہ رسول اللہ مبارک کی آل، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی آل، حضرت جعفر کی آل، حارث کی آل، نوفل کی آل، ان سب پر، عقیل کی آل، ان سب پر صدقہ حرام. تو تمام انبیاء علیہ السلام کی اولادوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر صدقہ حرام تھا. اس لیے یہاں مراد وہ عام صدقہ نہیں ہے جو ہم صدقہ کرتے، نہیں، وہ صدقہ نہیں، اس سے مراد ہے احسان، کہ ہم پر احسان کیجئے، ہمارے ساتھ بس جی چشم پوشی کر دیجئے، جو بھی لے کر آئے اس کو قبول فرما کر ہمیں کچھ دے دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ان اللہ یجزی المتصدقین. یہ الفاظ ایسے چنے اور اللہ کے پیغمبر زادے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں. الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام کا دل پگھل گیا. میرے والد پر اتنے سخت حالات اور میں مصر کا بادشاہ بنا، وہ میرے گھر والوں پر یہ گزر رہی ہے. فرمایا فوراً انہوں نے، وہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام وہ اخیہ اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، جب میں تمہاری منتیں کر رہا تھا کہ دیکھو مجھے کنویں میں مت گراؤ، جب میں تمہاری منتیں کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا خدا کے لیے، مجھے تم گراؤ گے، ابا کو کیا جواب دو گے؟ لیکن تم پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی. تو فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، انہوں نے کہا ہونٹ تو وہی ہے، ہاں پیشانی بھی وہی ہے، انک لانت یوسف، انک لانت یوسف. اب یہ 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام تو اس وقت بچے تھے، اور اب 40 سال کے بعد ان کی داڑھی مبارک اور بڑا قد، یہ وہ، آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین رحمہ اللہ ہے. کیوں؟ بنیامین ان کا ماں شریک بھائی تھا، یہ باقی سب کی مائیں الگ تھی، باقی سب باپ شریک تھے، لیکن ان کے حقیقی بھائی تھے ماں اور باپ دونوں سے، تو اس لیے فرمایا ھذا اخی، یہ بنیامین میرے بھائی ہیں. اور فرمایا قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتق ویصبر، ہاں جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. انہ من یتق، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے. ویصبر، اور جو تکالیف پر صبر کرتا ہے، تکالیف پر، ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ مبارک کے سامنے ایک شخص نے کہا یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صبر عطا فرما دے، افرغ علینا صبرا. فرمایا لگتا ہے آپ کو شوق ہے کچھ تھوڑا سا آپ کو تکالیف کا، کیونکہ صبر بندہ کب کرتا ہے؟ جب تکلیف آئے. فرمایا تکلیف مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ پروردگار عافیت والا معاملہ فرما، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرما. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش رہتے تھے، نوجوان، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. کئی دن ہوئے نظر نہیں آئے، حضور نے فرمایا بھائی وہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے، وہ تو ہر وقت یہاں ہوتے تھے، کہاں ہے وہ؟ پتہ چلا بیمار ہیں. روایت میں آتا ہے، لفظ آتا ہے وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے چڑیا کا بچہ ہو جاتا ہے، ایسا بالکل چھوٹے سے، گوشت پوست سب کچھ کمزور. حضور گئے، فرمایا بھائی یہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے رب العالمین سے دعا کی تھی اللہ جو قیامت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں مل جائے، تو یہ میرے ساتھ ہوا. نہیں نہیں، اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو. ہاں تکلیف آ جائے تو پھر صبر کرے، جب تک تکلیف نہیں ہے تو پہلے صبر مانگنا کیا ہے؟ وہ تو اب تکلیف مانگ رہے کہ تکلیف آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکلیفیں نہ دکھائے، آمین کو. اللہ سے امتحانات نہ مانگا کریں، آزمائشیں نہ مانگا کریں، بلکہ کیا ہے؟ عافیت کا سوال ہمیشہ کرنا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے.
قالوا، اب بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی کیا تھے؟ خطا کار ہم تھے، غلطی ہم سے سرزد ہوئی۔ اور اب یہ شان ہے پیغمبرانہ، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ، کیا کچھ کیا ہے بھائیوں نے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ، سنیں ذرا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، کل اتوار ہے، تھوڑا سا ٹائم لے لوں 5 منٹ، کل تو مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، رمضان کا مہینہ ہے، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزانہ اور بندگی، سر مبارک نیچے ہے، اونٹ پر آگے پیچھے بچوں کو سوار کیا ہوا ہے، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا ہے، سر مبارک یعنی یوں نہیں جا رہے، بلکہ کیا ہے، سر مبارک یوں نیچے ہے، سواری پر سوار ہے، اور اپنی سفید چادر لہرائی۔ اس وقت تو سفید جھنڈا اٹھانا کس چیز کی علامت ہے؟ امن کی۔ اس دور میں یہ ایمرجنسی کی علامت ہوتی تھی، مشکل سخت حالات کی، بلکہ بعض اوقات وہ یہ کرتے تھے کہ کپڑے اتار دیتے تھے اور پھر نعرہ لگا آواز وَصَبَاحًا، تو یہ نذیر العریان اس کو کہتے تھے، ڈرانا، کہ بھائی کوئی بہت بڑا، تو رسول اللہ مبارک نے چادر یوں لہرائی، سب لوگ ڈر کے آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب کے طوطے اڑے ہوئے، پاؤں نیچے، زمین سرک رہی ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور کئی ایسے واقعات حضور نے بیان کیے، وہ یاد ہے بلال کے ساتھ تم کیا کرتے رہے، وہ صہیب کے ساتھ یاد ہے، وہ عمار کے ساتھ یاد ہے، سمیہ کے 2 ٹکڑے یاد ہیں۔ تاریخ انسانیت میں شاید ایسا نہ ہوا ہو، زندہ انسان کو یوں چیر دینا، دونوں پاؤں کے ساتھ، دونوں پاؤں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اونٹ مخالف سمت میں چلا دیے، اور یہ جسم یوں 2 ٹکڑے ہو گیا زندہ۔ یہ سب جب رسول اللہ مبارک نے بیان کیا، سب کے چہرے زرد ہو گئے، پیلے، اور جیسے کہ جان نہیں ہے، اور سب کو اپنی موت نظر آ رہی تھی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا حضرت، حضور نے فرمایا، اعلان کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہی آیت، فرمایا میں آج تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، میں وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ لا تثریب علیکم آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں، بس تم سے میں نہیں پوچھوں گا کہ کیا، سب معاف، سب معاف۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور، صفوان بن امیہ، صفوان یہ بہت بڑا سرمایہ دار آدمی تھا، یہ تمام اسلحہ مشرکین کو اور مسلمانوں کے جتنے مخالفین تھے ان کو یہ اسلحہ سپلائی کرتا تھا۔ فرمایا صفوان بھی معاف، فرمایا اچھا وحشی بن حرب بھی معاف، وحشی بن حرب بھی معاف۔ وحشی کون؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رسول اللہ مبارک غمگین بیٹھے ہوئے تھے، جبریل آئے، فرمایا حضور رب العالمین نے عرش پر لکھ دیا ہے اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ فرمایا وحشی بھی، فرمایا وحشی کو بھی، ہاں وحشی کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے میرے سامنے نہ آیا، معاف ہے، کچھ اس سے نہیں پوچھوں گا، بس صرف یہ ہے، یہ بھی اس وجہ سے یہ میرے سامنے آتا تو میرے 11 چچا کے 11 ٹکڑے، آنکھیں نکلی ہوئی، کان کاٹے ہوئے، ہونٹ کاٹ دیے ہیں، ناک کاٹ دیا ہے،
دل کلیجہ اندر سے نکال لیا، چبا لیا، اس لیے یہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ جی حبار ابن اسود یہ بڑا منہ پھٹ اور بڑا ذلیل قسم کا آدمی تھا، یہ رسول اللہ مبارک کی بڑی بیٹی کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتے میں چچا سسر لگتا تھا، بدبخت۔ ابو العاص رسول اللہ مبارک کے جو کون تھے؟ داماد، سانو کی ہے، ہاں جی، نہیں تسی یاد نہ رکھنا، حضور کے داماد رسول اللہ مبارک کے، خدا را کچھ یاد بھی کیا کرو، ہاں یہ پیغمبر ہمارے کسی اور کے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو اپنے پیغمبر کے بچوں کا پتہ نہ ہو، پیغمبر کے آل کا پتہ نہ ہو، پیغمبر کے دامادوں کا پتہ نہ ہو، پیغمبر کے نواسیوں کا پتہ نہ ہو، ہم بھی کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کے، خدا را کچھ نہ کچھ یاد کرو یار، یہ محبت کا، جس سے محبت ہو تو اس سے ساری نسبتوں سے محبت ہوتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ باجی کھانے پینے سے محبت نہ رکھو۔ بہرحال رسول اللہ مبارک کے بڑی بیٹی کا یہ، تو ابو العاص رضی اللہ ایمان لے آئیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے، مشرکین کی طرف سے گئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کو رسول اللہ مبارک نے بھیجا، شرط لگائی تھی کہ مکے سے جو قافلہ مدینے آئے جس میں مرد عورتیں دونوں ہوں تو میری بیٹی کو بھیج دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تھے وہ زبان کے پکے، یہ دغلا پن کس کا کام ہے؟ بولو، منافقین یہود سے مسلمانوں میں آیا ہے دغلا پن۔ مشرکین مکہ حضور کے دشمن تھے تو علی اعلان دشمن تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، پھر تو وعدہ کر کے آئے، انہوں نے اجازت دے دی کہ جی آپ کو اس طرح رسول اللہ مبارک نے بلایا ہے تو آپ چلی جائیں۔ یہ ان پر سوار ہو گئی، یہ بدبخت کہیں سے آ گیا، حبار ابن اسود، کہاں جا رہی ہو؟ نے کہا چچا جان میں اپنے خاوند سے اجازت لے کے آ رہی ہوں، سسر سے اجازت لے کے، ساس سے مل کے آ رہی ہوں۔ نہیں، خبردار، تو کیسے جائے گی؟ نہیں جا سکتی۔ اس بدبخت نے پاؤں سے یوں پکڑا، اونٹ پر سوار تھی، نیچے گرایا اور حمل تھا وہ ضائع ہو گیا۔ بڑی تکلیف کاٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب یہ فوت ہوئی، رسول اللہ ہمارے نے فرمایا یہ میری وہ بیٹی ہے، اس نے میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں، حضور روتے رہے کئی دیر، کافی دیر ان کے لیے کہ اس بیٹی نے میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی۔ تو فرمایا اس کو بھی معاف، فرمایا وہ بدبخت بھی معاف۔ جب بدبخت کے لفظ میں کیا، فرمایا وہ بھی معاف۔ اتنے میں ام حکیم آئی، ام حکیم یہ ابو جہل کی بہو، عکرمہ کی بیوی۔ عکرمہ کو جب پتہ چلا، ابو جہل تو مردار ہو گیا تھا وہاں غزوہ بدر میں، یہ ہر معاملے میں پیش ہوتا تھا کہ میں، کیونکہ سردار کا بیٹا تھا ابو جہل کا، تو دشمنی میں یہ پیش تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ مبارک اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو یہاں سے مکے سے نکلا، حبشہ کی طرف جانے لگا، جدے باقاعدہ وہاں پر جا کے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ ادھر یہ بیوی آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور میرے خاون کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا معاف ہے۔ تو کہنے لگی کوئی نشانی دیں گے آپ؟ رسول اللہ مبارک نے اپنا عمامہ دیا، کالا عمامہ باندھا ہوا تھا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ آج کل تو کچھ لوگ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ مبارک بس ایسے ہی، نعوذ باللہ، بغیر ٹوپی کے اور بغیر اس کے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا، سر مبارک پر کالا عمامہ تھا، اپنا عمامہ مبارک دیا، فرمایا یہ نشانی۔ یہ بیچاری یہاں سے، یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے اس وقت یہ جدہ آباد وغیرہ تھوڑی تھا، تو یہ تو بس صرف یہاں پر ایک ساحل تھا اور 30-35 کلومیٹر کا یہ یہاں پر اس کی 35 سے 40 کلومیٹر کا راستہ تھا یہ اس دور میں۔ اونٹ پر سوار ہوئی، وہاں جب گئی، اللہ کی شان، یہ کشتی میں سوار تھے اور کشتی جب تھوڑی سی آگے گئی، بھنور میں پھنس گئی۔ انہوں نے کہا یا لات اغثنی، یا منات اغثنی، لات بچا لے، منات بچا لے، حبل تو کب کام آئے گا؟ انہوں نے کہا ان آلہتکم لا تغنی شیئا، خبردار
یہ تمہارے لات منات یہاں کسی کام نہیں آتے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارو۔ کس کو؟ یہ بعد میں خود بیان کرتے، کہتے ہیں میں نے کہا اگر لات منات یہاں کام نہیں آتے تو صرف کھانے کے وقت کام آتے، کب کام آئیں گے؟ جب اس وقت وہی کام آتا تو پھر یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ خیر، کشتی واپس آئی، آگے طوفان تھا، دیکھا تو بیوی کو دیکھا، اس نے کہا کہ ہو لگتا ہے کہ مکے کے حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا، اور عورتیں بھی بھاگ کر، یہ میری بیوی جو بھاگ کر یہاں آئی ہے تو پتہ نہیں عورتیں بھی کیا ہے مکے سے بھاگ گئی ہوں گی۔ کہنے لگا خیر تو ہے، ٹھیک ہے آپ؟ انہوں نے کہا میں خیریت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں کے حالات کا، مکے کا؟ کہنے لگے حضور نے تو سب کو پناہ، سب کو معافی دے دی ہے۔ فرمایا مجھے بھی؟ لگا جی مجھے یہاں سے؟ کہنے لگا آپ نے دیکھا تھا جب حضور مکے میں آئے تھے؟ ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا۔ ان کے سر پر کون سا امامہ تھا؟ کالا امامہ۔ فرمایا یہ میں نشانی لے کر آئی، لا تثریب علیکم الیوم، لا تثریب، کوئی ملامت نہیں ہے تم پر۔ یہ جب آئے وہ سنیں اخلاق پیغمبر کے نام لیتے ہیں، اور بس صرف کیا ہے، جھنڈیاں لگا دو، لائٹیں لگا دو، ہمیں پیغمبر سے محبت ہے۔ پیغمبر کے اخلاق اپناؤ۔ رسول اللہ مبارک جب یہ آئے، فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اللہ، فرمایا ہاں جی سوار مہاجر کے لیے مرحبا، خوش آمدید۔ رسول اللہ مبارک دونوں جہانوں کے سردار دشمن کے بیٹے کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ اکرمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیغمبرانہ اخلاق یہ ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ایک دفعہ میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، میں کون اور تو کون ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ وہو ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا وہی ہے۔ ہاں اب کیا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیص بھی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑا مرکزی کردار ہے اس کا بھی۔ جب بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو قمیص ابا کے پاس لے آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے، سونگتے تھے، رویا کرتے تھے۔ بھائیوں سے پوچھا ابا کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس آپ کی یاد میں پہلے گزر چکا ہوا، ابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، پہلے نظر کمزور ہو گئی اور آخری 6 سال میں بالکل نظر تھی نہیں یعقوب علیہ السلام کی۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ کون سی قمیص تھی جو یوسف علیہ السلام نے دی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی قمیص تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تو قمیص اتار دی تھی نمرود وغیرہ نے، تو جبریل امین جنت سے قمیص لے کر آئے تھے، وہ کرتا پہنا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے تو انہوں نے اس کرتے کو بڑے سنبھال کے رکھا تھا، کیونکہ یہ عام کرتا، یہ جنتی کرتا تھا، تو یہ انہوں نے آگے دے دیا اسحاق علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دے دی، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کو لپیٹ کر اور تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ جب ان کو یہاں پر کنویں میں پھینکا، پھر وہی جبریل آئے، وہ کھولا، وہی قمیص پہنا دی۔ جب یوسف علیہ السلام بک گئے مصر کے، تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہ قمیص ہے، جو خاص قمیص ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے تعویذ بنا کر دی تھی۔ یہ اس کی حفاظت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب یہ وقت آیا وہی قمیص لی، فرمایا یہ لے جاؤ، ابا کے چہرے پر ڈالو گے، ابا کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، پیغمبر کا معجزہ تھا کہ ان کی قمیص جیسے ہی چہرے انور پر پڑی تو اسے کیا ہو گیا، بینائی واپس آ گئی۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تو پھر بھی قمیص آگے سے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی کیا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ اور سمجھ گئے یوسف علیہ السلام کہ جب والد صاحب کو پتہ چلے گا
کہ یوسف مصر میں ہیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں رہیں گے، فوراً آئیں گے، تو فرمایا اکیلے نہیں، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ مَجْمَعِينَ، سب آؤ، کیا کرنا ہے کنعان میں، سب کے سب تم کیا کرو، یہاں والد صاحب کے ساتھ ان کی معیت میں آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب جب یہاں سے قافلہ چل پڑتا ہے اس کا اثر وہاں کنعان میں کیا ہوتا ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔ جزاكم الله في الدارين۔